بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری اینڈ فور چینل سے میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر۔ آج ہم بات کریں گے فلم ڈاکٹر نو۔ ڈاکٹر نو جیمز بانڈ کی پہلی فلم ہے جو این فلیمنگ کے ناول پر مبنی ہے۔ یہ فلم برٹش خفیہ ایجنٹ جیمز بانڈ کے کردار پہلی فلم ہے جو سینما میں پیش کی گئی۔ جیمز بانڈ فلم ڈاکٹر نو جو 1962 میں ریلیز کی گئی ایک ایسی فلم تھی جس نے نہ صرف ہالی ووڈ بلکہ عالمی سینما کی تاریخ میں ایک نئی جہت متعارف کرائی۔ ڈاکٹر نو کو جیمز بانڈ فرنچائز کی پہلی فلم حاصل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ فلم این فلیمنگ کے ناول پر مبنی تھی اور اس نے جاسوسی فلم کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل لیا۔ فلم میں جیمز بانڈ کو ایک پراسرار مہم جو اور جدید سہولیات سے لیس ایجنٹ کے طور پر پیش کیا گیا۔ فلم کی ہدایت کاری ٹیرنس ینگ نے کی، اسے ایک منفرد شناخت دی۔ پرکشش مقامات، دلچسپ پلاٹ اور ویلن ڈاکٹر نو کا کردار فلم کو یادگار بنا دیتا ہے۔ شان کونری کی سلیکشن کی اگر بات کریں تو شان کونری کو جیمز بانڈ کا کردار ادا کرنے کے لیے منتخب کیا گیا، جو ایک تاریخ ساز فیصلہ ثابت ہوا۔ کونری نے بانڈ کو ایک پرکشش، طاقتور اور پراعتماد کردار کے طور پر پیش کیا، جس نے نہ صرف فلم کا مقبول بنایا بلکہ آنے والی تمام بانڈ فلموں کے لیے ایک معیار قائم کیا۔ ان کی پرجوش اداکاری نے کردار کو ہمیشہ کے لیے عمل کر لیا۔ فلم کی اگر سٹوری کی بات کریں، فلم کی کہانی میں جیمز بانڈ کو کیریبین میں ایک پراسرار واقعے کی تحقیقات کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں وہ ڈاکٹر نو نامی ایک خطرناک ویلن کا سامنا کرتا ہے جو دنیا پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ فلم میں جاسوسی، رومانس، ایکشن، سائنس فکشن کے عناصر شامل تھے جو بین الاقوامی سامعین کے لیے بہت پرکشش ثابت ہوئے۔ اگر لوکیٹر سلیکشن کی بات کریں تو اس میں فلم کی شوٹنگ جمیکا میں کی گئی، جس نے فلم کو ایک پرکشش اور گرم موسمی ماحول دیا۔ یہ مقام فلم کی کہانی کے لیے مثالی تھا اور بین الاقوامی سامعین کے لیے ایک نئے اور پر اسرار دنیا کا احساس دلایا۔ اس میں ارسلا اینڈرس نے کونری کے علاوہ ایک ہیروئن کے طور پر اہم کردار ادا کیا ہے، جو فلم کی کامیابی میں ایک اہم ثابت ہوئی۔ اس کی پرکشش مضبوط اداکاری نے فلم کو ایک نیا رنگ دیا۔ عالمی سطح پر اگر مقبولیت کی بات کریں، ڈاکٹر نو کو دنیا بھر میں زبردست پذیرائی ملی۔ اس فلم نے نہ صرف امریکہ، برطانیہ بلکہ یورپ اور ایشیا میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی۔ فلم نے جیمز بانڈ کو ایک عالمی ثقافتی آئیکن بنا دیا۔ فلم کے کاروبار میں کامیابی کی اگر بات کریں، فلم نے باکس آفس پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ فلم نے جو 1 ملین بجٹ کے ساتھ تیار کی گئی، اس نے 59 ملین کی کمائی کی، جو اس وقت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ فلم جیمز بانڈ سیریز کی بنیاد بنی، جس نے آنے والے برسوں میں $1 کی کمائی کی۔ اگر ہم مختصر بات کریں تو ڈاکٹر نو نے نہ صرف جیمز بانڈ سیریز کی بنیاد رکھی بلکہ سینما کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ انہی کے کردار، پرکشش مقامات، دلچسپ کہانی نے اس فلم کو ہمیشہ کے لیے ایک یادگار بنا دیا۔ اس فلم کی کامیابی نے آنے والی تمام جیمز بانڈ فلموں کے لیے ایک راستہ ہموار کیا اور ایسی فلمی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ڈاکٹر نو کا تاریخی پس منظر اس زمانے کی سرد جنگ کی فضا سے جڑا ہوا ہے، جب دنیا طاقت کے 2 بڑے قطبوں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تقسیم ہو چکی تھی۔ فلم میں دکھائے گئے جاسوسی عناصر اور خفیہ ایجنسیوں کی سرگرمیاں دراصل اسی عالمی بے چینی اور خوف کی عکاسی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر نو کا کردار ایک علامت ہے اور ٹیکنالوجی اور سائنسی برتری کی جو طاقت کے توازن کو بگاڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ مغربی دنیا کے اس خدشے کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں ان کے تسلط کو کوئی نئی طاقت للکار نہ دے۔ بحر کیریبین کا انتخاب بھی محض
اتفاق نہیں بلکہ سامراجی سیاست کے اس زاویے کو اجاگر کرتا ہے جہاں نوآبادیاتی دنیا کے جزائر بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان بنے ہوئے تھے۔ یوں یہ فلم محض ایک جاسوسی فلم جوئی نہیں بلکہ اس عہد کے عالمی تنوع، نوآبادیاتی اثرات اور سیاسی تصادم کا آئینہ ہے۔ سینما کی دنیا میں بعض تخلیقات میں پردے پر چلنے والی کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک نئے عہد کی فکری علامت بن جاتی ہیں۔ فلم ڈاکٹر نو انہی شاہکاروں میں سے ایک ہے جس نے نہ صرف جیمز بانڈ کے ناقابل فراموش کردار کو جنم دیا بلکہ طاقت، خوف اور سامراجی سازشوں کی ایک نئی علامت بھی تراشی۔ بحر کیریبین کی نیلگوں وسطوں میں چھپی ہوئی پراسرار کہانیاں، ٹیکنالوجی کی غیر معمولی قوتیں اور انسان کی حد سے بڑی ہوئی خواہشات سب مل کر اس فلم کو محض ایک جاسوسی فلم مہم نہیں بلکہ تہذیبی تصادم کی عکاس بناتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ ایک ایسی قوت کے ساتھ جو سائنسی غرور اور انسانی حرص کی نمائندگی کرتی تھی۔ جیمز بانڈ، جسے کا کوڈ نیم 007 جانا جاتا ہے، ایک ہوشیار اور بہادر برطانوی خفیہ ایجنٹ ہے۔ فلم کا آغاز لندن سے ہوتا ہے جہاں بانڈ کو ایک اہم مشن پر جمیکا بھیجا جاتا ہے۔ جمیکا میں برطانوی ایجنٹ جان سٹریچ ویز اور اس کی سیکرٹری غائب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد MI6 کو جمیکا سے آنے والی تمام معلومات بند ہونے کی اطلاعات ملتی ہیں۔ وہ ایک خفیہ مشن پر تھے جو ایک پراسرار شخص ڈاکٹر جیمز نو کی سرگرمیوں سے کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ سٹریچ ویز کی گمشدگی کے پیچھے کوئی بڑا خطرہ ہے اور بانڈ کو اس کی تہہ تک پہنچنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ بانڈ جمیکا پہنچتا ہے اور وہاں اسے ایک پراسرار ماحول کا سامنا ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پر اس کی جاسوسی کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے آپ کو فوراً خطرے میں پاتا ہے۔ ہوائی اڈے پر ہی اسے 3 نقلی بلائنڈ مین افراد کے ذریعے قتل کی ناکام کوشش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بانڈ انہیں چکما دے کر بچ نکلتا ہے۔ وہ مرنے والے ایجنٹ کے گھر جاتا ہے اور اسے تباہ حال پاتا ہے۔ وہاں اسے ایک ایسی تصویر ملتی ہے جس میں کچھ مقامی مچھیرے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ مقامی ماہی گیر اپنے پرانے دوست کوارل سے ملتا ہے جو CIA کے لیے بھی ابھی کام کرتا ہے۔ کوارل بانڈ کو بتاتا ہے کہ سٹریچ ویز ایک جزیرے ٹیپ پر ڈاکٹر نو کی سرگرمیوں کی چھان بین کر رہا تھا۔ جزیرہ مقامی لوگوں کے لیے خوفناک ہے کیونکہ وہاں عجیب و غریب افواہیں پھیلی ہوئی ہیں جیسے کہ ایک ڈریگن کا وجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ بانڈ اپنی تحقیقات کے دوران ایک اور اہم کردار CIA ایجنٹ فلیکس لیٹر سے ملتا ہے جو سٹریچ ویز کے مشن میں شریک تھا۔ دونوں مل کر ڈاکٹر نو کے جزیرے کے راز جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران بانڈ پر حملہ ہوتا ہے جب اس کے ہوٹل کے کمرے میں ایک زہریلا مکڑا چھوڑا جاتا ہے لیکن وہ اپنی چاپقدستی سے اسے مار دیتا ہے۔ یہ واقعہ بانڈ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ کسی خطرناک دشمن کے مقابل ہے۔ بانڈ کو ایک مقامی رابطہ کار کوارٹر ماسٹر سے ملاقات ہوتی ہے جو اسے خوبصورت لڑکی ہنی کے بارے میں بتاتا ہے۔ رائڈر جو ایک شیل کلیکٹر ہے اور جزیرے کے قریب غوطہ زنی کرتی رہتی ہے۔ تحقیقات کے دوران بانڈ گریگ کے جزیرے پر جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ہنی رائڈر جو ارسلا اینڈرز ہیروئن ہوتی ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے جو ایک خوبصورت اور بہادر مقامی لڑکی ہے جو سمندری سپیاں جمع کرتی ہے۔ وہ اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے جزیرے کے قریب آتی ہے کیونکہ اسے شبہ ہے کہ ڈاکٹر نو اس کے والد کے قتل میں ملوث ہے۔ ہنی کی سادگی اور بہادری بانڈ کو متاثر کرتی ہے اور دونوں مل کر جزیرے کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ بانڈ کو شک ہوتا ہے کہ ہنی کو کچھ پتہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران بانڈ کو ایک مقامی خفیہ ایجنٹ پروفیسر ڈینٹ سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ بظاہر اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ کراب کے جزیرے کا راز کی بات کریں، تحقیق کا دوران کراب کے نامی ایک پراسرار اور غیر آباد جزیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ مقامی لوگ ایک جزیرے سے ڈرتے ہیں، اسے بدشگون مانتے ہیں۔ بانڈ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایک خفیہ آپریشن چل رہا ہے۔ پروفیسر ڈینٹ دراصل بانڈ کا دشمن ثابت ہوتا ہے، اسے زہر والی کافی پینے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بانڈ چالاکی سے
کافی کے کپ بدل لیتا ہے، پیٹنٹ اپنے ہی زہر کا شکار ہو کر مر جاتا ہے۔ ہنی رائڈر اب جزیرے پر جاتے ہیں۔ ہنی رائڈر بانڈ کو بتاتی ہے کہ اس کے والدین کو ڈاکٹر نو کے آدمی نے مار ڈالا تھا، وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ دونوں مل کر پراپیے جزیرے کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹر نو کے آدمی انہیں پکڑ لیتے ہیں، انہیں جزیرے پر موجود ایک جدید ترین زیر زمین بیس میں لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نو جو کہ جوزف ویلن کے طور پر کام کرتا ہے، ڈاکٹر نو ایک شرعی سائنسدان ہے جو کہ ایک ادارہ اسپیکٹر کا رکن ہے، چینی جرمن سائنسدان ہے اور بینک اقوامی مجرم تنظیم کا رکن ہے۔ ڈاکٹر نو ایک عجیب و غریب شخصیت ہے جس کے دونوں ہاتھ تابکاری کے حادثے کی وجہ سے ذاتی پنجوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ وانڈ کو بتاتا ہے اس نے جزیرے پر ایک خفیہ جوہری ری ایکٹر بنایا ہے جسے وہ امریکی خلائی پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کا منصوبہ ہے کہ وہ امریکی راکٹ لانچ کے ریڈیو سگنل کو خراب کرے تاکہ مغربی ممالک کی خلائی تحقیقات ناکام ہوں۔ ڈاکٹر نو کا منصوبہ ہے تو کیپ کے میورل امریکی خلائی مرکز سے چلنے والے راکٹوں کے راستے میں خلائی خلل پیدا کرے۔ وہ ایک طاقتور ریڈیشن بیم کا استعمال کر رہا ہے جو راکٹوں کو ان کے راستے سے بھٹکا کر تباہ کر دیتی ہے۔ وہ امریکہ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے کہ اگر اسے بڑی رقم نہیں دی گئی تو اگلے راکٹ کو تباہ کر دے گا۔ ڈاکٹر نو شخصیت بہت پرسرار اور خوفناک ہے۔ وہ خود کو ایک کری سمجھتا ہے اور اپنے منصوبوں کو ناقابل شک خیال کرتا ہے۔ بانڈ کو کمزور سمجھتا ہے، اسے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتا دیتا ہے جو کہ بعد میں اس کی ناکامی کا سبب بنتی ہیں۔ بانڈ ہنی کو کینٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن بانڈ اپنی ذہانت اور شہری سے فرار ہونے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ ڈاکٹر نو کے جوہری ری ایکٹر کے کنٹرول روم تک پہنچتا ہے اور اسے اوور لوڈ کر دیتا ہے جس سے پورا جزیرہ تباہ ہونے لگتا ہے، اور اس دوران ایک سنسنی خیز مقابلے میں بانڈ ڈاکٹر نو سے لڑتا ہے۔ ڈاکٹر نو پنجوں کی طاقت سے بانڈ پر حملہ کرتا ہے، لیکن بانڈ اسے چکما دے کر ری ایکٹر کے گرم پانی کے تالاب میں بڑھا دیتا ہے جہاں وہ اپنی موت عام مر جاتا ہے۔ اس کے بعد بانڈ ریڈی ایکٹیو بیم کو کنٹرول کرتا ہے، اسے اوپر کی طرف کر دیتا ہے جس سے راکٹ محفوظ طریقے سے اپنا سفر جاری رکھ پاتا ہے۔ اس تباہی کاری کے دوران کوارل پہلے ہی ڈاکٹر نو کے گارڈز کے ہاتھوں مارا جا چکا ہوتا ہے، لیکن بانڈ ہنی رائڈر جزیرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد بانڈ ہنی رائڈر بحفاظت جزیرے سے فرار ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں بانڈ ہنی کو اپنے بازوؤں میں لے لیتا ہے اور فلم ایک رومانوی نقطہ پر ختم ہوتی ہے۔ جیمز بانڈ کا کردار فلم کے دلکش بہادر اور شیئر کردار کو متعارف کراتی ہے۔ شان کونری کا کردار ناظرین کے لیے ایک آئیکن ثابت ہوتا ہے۔ ہنی رائڈر اوٹلینڈرز بانڈ گرل کے طور پر پہلے ہی بہت مشہور ہیں اور جن کا سمندر سے نکلنے کا منظر آج بھی بہت مشہور ہے۔ تنظیم کا تعارف کراتی ہے۔ اسپیکٹر فلم تصویر کی کئی فلم میں اہم ویلن کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ایکشن اور ماحول فلم میں جمیکا کے خوبصورت مناظر، سنسنی خیز ایکشن اور جاسوسی کے عناصر ناظرین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ڈاکٹر نو جیمز بانڈ سیریز کی بنیاد رکھتی ہے اور اس کے ایکشن، جاسوسی اور دلکش کرداروں نے اسے ایک کلاسک فلم بنا دیا ہے۔ یہ فلم نہ صرف بانڈ کے ایڈونچر کی شروعات ہے بلکہ اس دور کے سرد جنگ کے تناؤ اور خلائی دور کے پس منظر کو بھی عکاسی کرتی ہے۔ بانڈ کی شاعری، ہنی کی بہادری اور ڈاکٹر نو کی پرسرار شخصیت اس کہانی کو ناقابل فراموش بناتی ہے۔ ڈاکٹر نو ایک کلاسک جاسوسی فلم ہے جس میں ایک شر انگیز ولن، ایک خوبصورت ہیروئن، دلچسپ ایکشن سینز اور ایک پرکش ہیروئن شامل ہے۔ یہ فلم جیمز بانڈ فلموں کے لیے ایک بنیاد ثابت ہوئی جس میں ہر فلم میں ایک نئے ولن، ایک نئی ہیروئن، جدید ترین گاڑیاں اور آلات کا استعمال شامل ہوتا ہے۔ سینما کی تاریخ میں کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو محض ایک کہانی نہیں بلکہ عہد کی بنیاد قرار پاتی ہیں۔ فلم ڈاکٹر نو بھی انہی لاجواب تخلیقات میں شمار کی جاتی ہے جس نے جاسوسی اسرار فلم جوئی کی نئی دنیا تخلیق کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جیمز بانڈ نامی کردار نے پہلی بار پردہ اسکرین پر قدم رکھا اور اپنے شخصیت کے کرشمے، جرمندی اور دلکش انداز سے
ناظرین کے دلوں پر حکمرانی کی۔ فلم کی فضا میں سنسنی اور پرسرارت کا ایک جادو بنا ہوا ہے کہ دیکھنے والا ابتدا سے انجام تک تشویش کے اثار میں قید رہتا ہے۔ یہ کیریبین کے حسین مناظر، خطرناک سازشوں کی گہرائیاں اور ایک انوکھے ولن ڈاکٹر نو کی موجودگی اس فلم کو میز ایک تفریح شاہکار نہیں بلکہ ایک ادبی اور ثقافتی علامت بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر نو جیمز بانڈ کی پہلی فلم ہے جو ایان فلیمنگ کے ناول پر مبنی ہے۔ یہ فلم برٹش خفیہ ایجنٹ جیمز بانڈ کے کردار کی پہلی سینما کی پیشکش ہے۔ ڈاکٹر نو کا انجام میز ایک ولن کی شکست نہیں بلکہ انسانی ضمیر کی فتح کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ فلم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خواہ سائنسی ترقی کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر سائنسی قدروں اور اخلاقی توازن سے خالی ہو تو بلاخر اپنے ہی بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ جیمز بانڈ کی پہلی کامیابی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بہادری صرف اسلحہ یا سازشوں کے توڑ میں نہیں بلکہ اس بات میں بھی ہے کہ انسان اپنے خوف پر قابو پا کر انسانیت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو۔ یوں ڈاکٹر نو میز ایک سنسنی خیز آغاز نہیں بلکہ ایک ابدی استعارہ ہے طاقت اور اخلاق کے اٹل ٹکراؤ کا۔ ڈاکٹر نو صرف ایک فلم نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی بنیاد تھی، وہ سفر جس میں بعد میں سنیما کو جیمز بانڈ جیسی طویل اور کامیاب سیریز سے نوازا۔ یہ فلم آج بھی اپنے کلاسیکی انداز، دلکش کرداروں اور پر اثر ماحول کی وجہ سے زندہ ہے اور ناظرین کو اس نئے دور کی یاد دلاتی ہے جب سنیما محض تفریح نہیں بلکہ تخلیقی تجربہ ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر نو کا کردار اور بانڈ ایک پہلی جھلک میں ہمیں یہ ساتھ دلاتے ہیں اصل فن وہی ہے جو وقت گزرنے کے باوجود تازہ اور پرکش محسوس ہو۔ یہ فلم محض ایک آغاز نہیں بلکہ ایک دائمی ورثہ ہے جو سنیما کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔